بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں NM TV سے۔ آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں جو تاریخ کا تسلسل ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے 8 اکتوبر 1958 کو ایوب صاحب نے مارشل لگایا۔ جب 3-4 سال گزر گئے تو ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ان کے خلاف جو ہے مظاہرے وغیرہ شروع ہو گئے تھے، اور وہ اس کے بعد میں انہوں نے جو انالیسس کی وہ اس طرح سے کی کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہیں وہ ان کی مخالفت کر رہی تھی اور ڈھاکہ کا شہر مخالفت کر رہا تھا۔ تو جب انہوں نے اس کا تجزیہ کیا تو اس نتیجے پہنچے کہ کوئی 13 ادارے ایسے ہیں جو حکومت آتی ہے غیر جمہوری اس کو کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں پہلا ڈھاکہ تھا، اس کے بعد میں کراچی تھا، پھر اسٹوڈنٹ یونین تھی، پھر اس کے بعد میں لیبر یونین تھی، اور لاہور کا جو ہے انٹلیکچوئل شہر تھا۔ تو یہ میں نے 5 تو گنوائے ہیں، باقی کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ پھر میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں اقدار کی کشمکش سیاستدانوں اور جنرل میں اقدار کی کشمکش میں لکھ دی ہے۔ اس میں سے 5 میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ اگر جب ہم نے یونیورسٹی آرڈیننس کے خلاف، یعنی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین نہیں بند کر دی تھی، تو ہم نے اس کے خلاف مزاحمت کی اور بہت بڑی تحریک چلی، جس میں سے اب شمشاد صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ لاہور سے وہ گرفتار ہوئے یا انہوں نے مزاحمت کی، جو سفیر صاحب ہیں شمشاد صاحب۔ ہم اس وقت حیدرآباد میں تھے، ہم وہاں مزاحمت کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے آہستہ آہستہ سارے ہی اداروں کو، جو بھی آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے لیبر یونین تھی وہ ختم ہو گئی، ہمارا ڈھاکہ شہر تھا وہ نہیں چلا گیا، لاہور کے جو انٹلیکچوئل جو لوگ تھے جو مخالفت کرتے تھے جو میں نے فوجی حکومتوں کی، وہ ختم ہو گئی۔ اب سارے کے سارے جو لاہور خاموش ہے، بالکل سناٹا ہے، اور اب کراچی کے شہر کو بانٹ دیا گیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب اسٹوڈنٹ یونین ایک ایسی تھی کہ جو انہوں نے اتنی مزاحمت کی تھی ہم لوگوں نے، پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس نے، کہ وہ نہیں کر سکے تھے، ایوب صاحب اس کو اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی نہیں لگا سکے تھے، تو پھر ضیاء الحق نے آ کے لگا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایک کام کیا ہے اور ایک دور حکومت میں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو دوسرے دور حکومت میں وہ کام کر دیا جاتا ہے۔ اب جو صورتحال یہ تھی کہ اس وقت جو سیاسی پارٹیاں تھیں وہ مخالفت کر رہی تھیں، اور اس میں جو ہے وہ اگرچہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے فوج نے، کہ جنرلوں نے ان کو اٹھایا ہے، نواز شریف صاحب کو خود جو ہے وہ فوجی جنرل اٹھا کے لائے ہیں، اور انہوں نے ان کے ہاں پر یہ کرکٹ کھیلتا تھا اور ان کو نوازے کہہ کے بلاتے تھے۔ اسی طرح سے عمران خان کو بھی یہ لوگ لے کے آئے ہیں اور سب کو لے کے آئے ہیں، تاکہ اس خیال سے کہ بھئی یہاں پر کوئی معاملہ چلے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی پارٹی موجود نہیں ہے۔ بینظیر صاحب نے مجھے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ صاحب یہاں میرے میاں کا یہ کہنا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا، کہ اس حکومت کے اندر، اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہماری ہم یہاں پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں، بالآخر ہم مارے جائیں گے اور ہمیں یہاں سے پیسے کما کر بھاگ جانا چاہیے۔ تو پھر یہ کرپشن کا جو دور شروع ہوا یہ اس زمانے سے شروع ہو گیا۔ اور زرداری صاحب، بینظیر صاحب یہ کرتی تھی کہ جس وقت وہ ابھی سوئے ہوئے ہوتے زرداری صاحب کے، وہ بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیتی تھی، اور بعد میں ان کو بہت سی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ادروائز وہ ہر کام میں مداخلت کرتے تھے۔ تو لیکن یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت جو ہے وہ جو ادارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جو عدلیہ ہوتی تھی وہ بھی ساتھ دیتی تھی، اس دفعہ کا تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اب یہ کوئی نہ کوئی صورتحال جو بن رہی ہے اس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوج مداخلت نہ کرے تو، اور فوج رہنمائی نہ کرے تو پھر کیا ہو؟ یہ تو آپس میں ملتے نہیں ہیں، ان کے اندر جو اگر آپس میں ملتے بھی ہیں تو پھر یہ پیسے کماتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں یہاں سے، جیسا کہ دونوں حکومتوں نے کیا۔ لیکن اب ظلم یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کو نکال کر انہوں نے یہ ایسی پارٹیوں کو لے آئے ہیں حکومت پر جو کہ بہت زیادہ بدنام ہیں، اور پورے فوج کی جو بدنامی ہو رہی ہے، جو جنرلوں کی بدنامی ہو رہی ہے، وہ
بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، کیونکہ پھر اللہ کے بعد میں کوئی ادارہ ایسا تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا یا ان لوگوں کو بٹھا سکتا تھا، تو وہ صرف فوج ہی ہوتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو فوج کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ان سیاستدانوں کو آپس میں کیسے بٹھائے۔ عمران خان ماننے کو تیار نہیں تھے، شاید اب وہ مان جائیں، کیونکہ اب وہ ان پر دباؤ زیادہ ہو گیا ہے، ان کو سیاست آتی نہیں تھی۔ سیاست آتی تو وہ کبھی بھی یعنی فوج سے ٹکراؤ نہیں کرتے، اور یہ کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا آپ کو، اور جس کو بھی بات ہو تو اب وہ کسی صورت میں بھی عمران خان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب وہ بہرحال مان نہیں تھے، اب تو بظاہر نظر آتا ہے کہ شاید وہ مان جائیں، اور اس وقت جو ہمارے جماعت اسلامی کے امیر ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، وہ شاید یہ ان کے مذاکرات کرا دیں، ایک گول میز کانفرنس کرا دیں، اور یہ معاملہ نمٹ جائے، اور یہ جو کہ اس وقت ملک میں انتشار ہے وہ ختم ہو جائے، اور ایک الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ جو ہے اکتوبر میں ہو، جولائی میں ہو، جب بھی ہو وہ طے ہو جائے۔ تو جو صورتحال ہے اس سے ایک بات تو ہم بھی نتیجہ خط کرتے ہیں کہ اگر ایک زمانے میں کوئی کام مکمل نہ ہو سکا ہو تو وہ دوسرا دور جب آتا ہے اس میں وہ کر لیا جاتا ہے، وہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو جنرل حضرات آتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کیوں ہٹایا، عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ بک رہا ہے، لیکن بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اس وقت جو ہے دنیا بھر میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں سیاستدان مل کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ صاحب یہ عمران خان کی وجہ سے سعودی عرب ناراض ہوا، چین ناراض ہوا، اور بہت سے لوگ ناراض ہوئے، کیونکہ عمران خان کی جو زبان سے الفاظ ادا ہوتے تھے وہ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جس سے ان کے پاس یعنی دو خوشامد کے اندر سعودی عرب پہنچا دیتے تھے، چین میں پہنچا دیتے تھے، تو وہ جو ان کے اپنے وزراء جو تھے کیونکہ ان کے ساتھ وفادار نہیں تھے، وہ ہم بار بار ان سے کہتے تھے کہ بھئی آپ اپنے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے بات یہاں پہ جو کراچی کے جو کئی وزیر تھے ان کے بارے میں کہا کہ بھئی تمہارا تو کوئی آگے پیچھے ہے نہیں ان لوگوں کا، یہاں پر کراچی کے اندر آپ کو جو 10 سیٹیں یا 11 سیٹیں جو دے دی گئی ہیں وہ آپ ایم کیو سے چھین کے دی گئی ہیں، تو بہرحال ایم کیو کو بھی شاید نہ ملتی لیکن کوئی اور لے جاتا، لیکن سوال یہ تھا کہ ان کو تو دی گئی تھی نا۔ اب اب صورتحال یوں ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ افہام و تفہیم کے ذریعے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ یہ لوگ جھگڑا کریں۔ عمران خان کو بہرحال وہ حکومت دینا اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان ان پاپولر ہے، موسٹ یعنی یہاں پر پاکستان میں تو پاپولر ہے، لیکن غیر ملکی دنیا میں جو یورپ ہے، امریکہ ہے، سوائے رشیا کے کوئی ملک اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اب دوسرے ملکوں کو کوئی حق تو نہیں پہنچتا کہ وہ عمران خان کی مخالفت کریں اور ہم لوگ اس کی بات مانیں، لیکن سوال یہ ان لوگوں کی بات مانیں، ان ممالک کی بات مانیں، لیکن بہرحال دنیا میں رہنا ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو عمران خان کی جو معاملہ ہے اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں سب کی رائے بہت منفی ہے، اور یہ بات ان کو قبول نہیں کر رہی ہے دنیا کے جو ممالک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر آ گیا تو پھر یعنی ہم ساتھ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ میں کوئی اچھے الفاظ ادا نہیں کیے انہوں نے، جو ان کو ریکارڈ کر کے ان کو سنا دیے گئے ہیں۔ تو اب عمران خان کو کوئی سیاست بھی نہیں آتی تھی، اور یہ بات بھی اگر وہ سیاست آتی تو بالکل یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے کہ فوج سے لڑائی کی ہے وہ نہیں کرتے، کیونکہ فوج کے بغیر وہ چل نہیں سکتے، قوت نافذہ تو ان کے پاس ہے، نہ پولیس کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ سوائے ان کے نواز شریف صاحب کو، اور ان کو جو ہے وہ لے آئیں، نواز شریف کی پارٹی کو لے آئیں۔ اب اس سارے کھیل میں جو فائدہ ہو رہا ہے وہ آصف علی زرداری کو ہو رہا ہے، پیپل پارٹی کو ہو رہا ہے، وہ بذات خود اپنا جو ہے وہ ٹھیکہ بنا رہے ہیں، ہر جگہ ساری دنیا کے اندر مقبول ہو رہے ہیں، انہوں نے ایسی وزارتیں لی ہیں جن سے عوام سے تعلق نہیں ہے، اوپر ہی اوپر سے جو کام کا ہو سکتا ہے انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ میں، یعنی جو غیر مقبول ہو رہی ہے وہ پارٹی وہ ہو رہی ہے مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون کا جو ہے، اور عمران خان جو ہے یہاں پر میرے خیال میں سندھ آتے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ صاحب زرداری صاحب وہاں بھی ان کو مروا سکتے ہیں اور یہاں بھی ان کو مروا سکتے ہیں، تو وہ سندھ میں آتے نہیں ہیں۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہادری کی بات بھی کہا جائے تو عمران خان اتنے بھی بہادر نظر نہیں آتے ہیں کہ جتنے کہ وہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جو یہاں ملک کے اندر فوج کے بغیر، جنرلوں کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہو سکتا ہے،
تو اور حکومت نہیں چل سکتی ہیں، اور اس میں قوت نافذہ ان کے پاس ہے، اور اگر آپ کے پاس عوامی طاقت ہے تو پھر وہ عوامی طاقت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی الطاف حسین کی تھی۔ مزاحمت کرتے تھے، لیکن الطاف حسین کا بھی پھر آخرکار میں بٹا بیٹھ گیا، اور وہ اس کو نہیں چلنے دیا گیا، جو ظاہر ہے کہ وہ چلنے نہیں دینا چاہیے، تو ریاست کے خلاف کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کھڑا ہوا تھا تو آخرکار اس کو مار پڑی، اور وہ ختم ہو گیا۔ اس کا ختم ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ ملک کے مفاد میں وہ پہلے تو اس سے جو کام لینا تھا وہ لیا گیا، پھر بعد میں اس کو نکال دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا تھا، پاکستان کے خلاف ہو گیا تھا۔ جب ہم تو 1988 سے کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستانی خلاف ہے، جب کہ اس نے اپنے زبان سے ہم سے کہا تھا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے، تو ہم تو اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن ادارے اس کی حمایت کر رہے تھے۔ تو اب ایسی صورتحال میں ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے بھی کہتے ہیں، اور دوسری پارٹیوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی صورتحال یہ ہے، اور ججوں سے بھی کہتے ہیں کہ جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اس میں بھی جو کام بھی پاس کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ افیکٹو تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، اس لیے کہ وہ چند مہینوں کے بعد میں وہ بن جائیں گے چیف جسٹس، تو پھر ان کے پاس سے اختیارات چھین لیے گئے، ابھی چھین لیے جائیں گے۔ وہ ابھی تو اداروں نے اس کو، یعنی عدلیہ نے اس کو سنبھال لیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ یہ جو الیکشن کا کام ہے، دستوری حکم جو ہے، جو آئین کے اندر ہے، وہ تو یہی ہے کہ بھئی الیکشن میں 3 مہینے میں ہو جانا چاہیے، لیکن عمران خان نے جو بھی حربہ استعمال کیا وہ ناکام ہوا ہے، اس کو فیل کیا گیا ہے، اور وہ جو صورتحال بنی ہے وہ عمران خان کے خلاف بن گئی ہے، اور عمران خان کو بہرحال اس کیفیت سے ضرور گزرنا تھا، کیونکہ ان کو دانائی نہیں تھی، ان کو سیاست نہیں آتی تھی، تو اب جب وہ اس پروسیس سے گزرے ہیں تو اب ان کو کچھ نہ کچھ وہ دانا ضرور ہو گئے ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تسلسل ہے جو جاری ہے، اور وہ جاری رہے گا بہت عرصے تک، جب تک کہ یہ بضامت ہو۔ اگرچہ میں نے پچھلے بلاگ میں یہ کہا تھا کہ فوج کو ریٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن ان کا یہ جواب آیا کہ پھر کسے دیں، یعنی جو یہاں پر تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ملک کو چلا سکیں، اور یہ عمران خان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو دے کر جو ہے ملک کے لیے مشکلات پیدا کرنا تو نہیں، ہم مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو جواب میں مطلب یہ کہ مجھے کوئی ڈائریکٹ نہیں دیا گیا، لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں سے جواب یہ آ گیا کہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے ملک میں تو ہے، وہ خصوصاً پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ہے، کشمیر میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، لیکن اور ممکن ہے کراچی میں بھی ہو، لیکن وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ نکالنا چاہیے کہ جس سے کہ یہ جو منظرنامہ اس وقت بن رہا ہے، جو اس وقت جو بے یقینی کیفیت ہے، اور جو انتشار لگ رہا ہے، وہ ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں کریں، سب مل کے کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ عمران خان کو بہرحال جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کو اقتدار نہیں ملنا، اور وہ اگر ملا بھی تو پھر وہ شرائط ان کے ساتھ لگا دیے جائیں گے، اور شرائط کے بغیر عمران خان کو اقتدار کو نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ان باتوں اس گفتگو کے بعد میں، کیونکہ ہم نے جو ولاگ کیا تھا، ولاگ کے جواب میں جو ہمیں جوابات ملے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم جو آپ کو جو صورتحال ہوگی وہ آپ کو پھر بھی آپ کی خدمت میں آپ کو بتاتے رہیں گے کہ منظر